الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نمبر 3 الف۔ نواب صدیق حسن خان نے جس 40 کا ذکر کیا ہے وہ ہم نے دیکھی ہے، وہ خرافات کا مجموعہ ہے۔ اس میں سے اس قسم کے الفاظ بھی مرفوعاً موجود ہیں کہ امام مہدی ہند کے شمالی مغربی کوہستان سے نکلے گا، وہ پنجاب کے کسی غیر معروف مطبع میں چھپی ہے اور خاص لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت کے امیروں نے اس کی اشاعت ممنوع قرار دے رکھی ہے۔ غالباً مولانا ولایت علی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے رسائل 9 میں امیر شہید کو مہدی متوسط قرار دے کر ان کی غیبت جیسا کہ روافظ کا 12ویں امام کا عقیدہ ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ امیر ولایت علی رحمہ اللہ کے رفیق مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کا ترجمہ سلسلۃ الاسجد میں دیکھنا چاہیے۔ کیا نواب صاحب ان کی زیدیت یا تشیع سے ناواقف ہیں؟ ہم نے ایک رسالہ دیکھا ہے جو شاہی زمانے کی دہلی میں چھپا ہے، اس میں مولانا محمد اسحاق اور سید محمد علی رائے پوری رحمہ اللہ کے بعض بیانات بھی موجود ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ امیر شہید رحمہ اللہ نے مولانا عبدالحق کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا تھا۔ وہ رسالہ مکہ معظمہ میں مولانا احمد سعید رحمہ اللہ کے خاندانی کتب خانے میں موجود ہے۔ اس پر مولانا عبدالغنی رحمہ اللہ کی مہر ہے۔ جب سے اس پارٹی میں امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کے طریقے سے انکار کا غلو پھیلا ہے، عوام میں ایک طبقہ ائمہ فقہا پر سب و شتم کرنے والا بھی پیدا ہو گیا ہے، اور انہی لوگوں کو چھوٹا رافضی کہا جاتا ہے۔ حاشا وکلہ اس پارٹی کے کسی محترم رکن کو اس قسم کا الزام نہیں دیا جا سکتا۔ ہم نے سرحدی مراکز میں امیروں کو حنفی طریقے پر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہم سے کہا گیا کہ یہ اس خاندان کا متوارث طریقہ ہے۔ الامیر امداد اللہ رحمہ اللہ کی دہلوی جماعت رحمہ اللہ۔ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کو ہم ان کے جد امجد کی تحریک کا ایسا امام مانتے ہیں جن کے متعلق الہامی پیشن گوئی اس خاندان میں متوارث ہے، یعنی ہم امام اسحاق رحمہ اللہ کو اس تحریک کی علمی اور سیاسی مصلحت کا محافظ مانتے ہیں، اور حکومت کا ایک نائب امیر اس لیے امیر کی شہادت کے بعد وہ ایک امیر بن جائے گا۔ سیاسیات میں اگر کسی جماعت کا امام محمد اسحاق رحمہ اللہ سے تعلق ثابت ہو جائے تو ہم اسے امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی تحریک پہ مستقل پارٹی تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس تفریق کا باعث ہم بنتے ہیں یا ہمارے مقابل، یہ بحث دوسرے درجے کی مانتے ہیں۔ نمبر 1 الف۔ الامیر امداد اللہ رحمہ اللہ کا تعلق امام اسحاق رحمہ اللہ سے اولاً و آخراً ثابت ہے۔ شروع میں امیر امداد اللہ رحمہ اللہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے مدرسے میں طالب علمی کرتے رہے۔ اسی زمانے میں مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے داماد اور خلیفہ مولانا نصیر الدین رحمہ اللہ سے کسب طریقہ کیا۔ یہ وہی مولانا نصیر الدین ہیں جنہیں مجاہدین نے بالا کوٹ میں پہلا امیر بنایا تھا۔ ان کی جگہ پر آگے چل کر مولانا ولایت علی رحمہ اللہ کا خاندان آیا۔ امام محمد اسحاق رحمہ اللہ جس سال وفات پاتے ہیں اسی سال امیر امداد اللہ حج کے لیے گئے۔ امام محمد اسحاق رحمہ اللہ نے اپنے طریقے کی خاص ہدایتیں دے کر انہیں ہند واپس بھیجا۔ یہ بھی روایت ہے کہ انہیں یہ پیشن گوئی بھی سنائی کہ ایسا وقت آئے گا جب تم مکہ معظمہ میں بیٹھ کر کام کرو گے۔ امیر امداد اللہ رحمہ اللہ شیخ نور محمد جھنجھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اور وہ شاہ عبد الرحیم افغانی رحمہ اللہ کے۔ یہ دونوں حضرت امیر شہید رحمہ اللہ کے نامور خلفاء میں سے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تو بالا کوٹ میں شہید ہوئے ہیں۔ الامیر امداد اللہ رحمہ اللہ کے رفقاء میں حکیم ضیاء الدین رامپوری ہیں جو مولانا شہید رحمہ اللہ کے خواص اصحاب میں سے تھے، ان کا ذکر سوانح احمدیہ میں موجود ہے۔ نمبر 2 مولانا مملوک علی رحمہ اللہ دہلی کالج کے مدرس تھے۔ دیوبندی تحریک کے اکثر اساتذہ مولانا مملوک کے شاگرد ہیں۔ جس سال مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ مکہ معظمہ پہنچے اسی سال وہ حج کو گئے۔ مولانا محمد یعقوب رحمہ اللہ نے سوانح مولانا محمد قاسم میں کسی خاص مقصد کو ملحوظ رکھ کر اس کا اجمالی ذکر کر دیا۔ مولانا محمد اسحاق اور مولانا محمد یعقوب رحمہ اللہ کی جاگیر سے روپا حاصل ہوتا تھا۔ اس کا انتظام ایک جماعت کے ساتھ میں رہا ہے۔
اس میں مولانا مملوک علی رحمہ اللہ اور مولانا ظفر حسین رحمہ اللہ خاص حیثیت رکھتے تھے۔ مکہ معظمہ سے واپس آ کر الامیر امداد اللہ رحمہ اللہ بھی اسی سوسائٹی میں شامل ہو گئے۔ یہ سوسائٹی مولانا ولایت علی کی جماعت سے علیحدہ مانی جاتی تھی، چنانچہ یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب مولانا ولایت علی رحمہ اللہ سرحد کو گئے تو مومن خان رحمہ اللہ نے مولانا امداد اللہ رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ آپ کی نظر کشفی میں انہیں کامیابی ہوتی نظر آتی ہے۔ مولانا امداد اللہ رحمہ اللہ نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر مومن خان خفا ہو گئے۔ مولانا امداد اللہ رحمہ اللہ نے معذرت کی کہ اگر آپ نہ پوچھتے تو ہم کچھ نہ کہتے۔ ان لوگوں کے متبعین کو ہم امام محمد اسحاق رحمہ اللہ کی دہلوی پارٹی کہتے ہیں، جس کے رہنما الامیر امداد اللہ رحمہ اللہ تھے۔ مولانا شیخ الہند کی دیوبندی جماعت یا مولانا محمد قاسم کے اتباع۔ سقوط دہلی کے بعد دہلوی پارٹی کے افراد منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ الامیر امداد اللہ رحمہ اللہ مکہ معظمہ پہنچے اور مولانا محمد قاسم بھی نام بدل کر حج کے لیے نکلے۔ مولانا محمد یعقوب رحمہ اللہ کے مکتوبات میں اس سفر کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ نمبر 1، امیر امداد اللہ رحمہ اللہ نے مکہ معظمہ میں فیصلہ کیا کہ امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کے مدرسے کی طرح دہلی سے باہر مدرسہ بنایا جائے اور امام محمد اسحاق کے طریقے پر نئی جماعت تیار کی جائے۔ مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ نے چند سال محنت کر کے دیوبند میں مدرسہ بنایا۔ ہم جہاں تک سمجھ سکے ہیں اس جماعت کے اولین مؤسس امیر امداد اللہ رحمہ اللہ اور ان کے دور رفیق مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ اور مولانا رشید احمد رحمہ اللہ ہیں۔ امیر امداد اللہ رحمہ اللہ کے اس اجتماع کے ربط کو زیادہ مضبوط کرنے والے مولانا مملوک علی رحمہ اللہ اور مولانا عبدالغنی بھی ہیں۔ اس جماعت کے امتیازی اوصاف میں ہم وحدت الوجود، حنفی فقہ کا التزام، ترکی خلافت سے اتصال، 3 اصول معین کر سکتے ہیں جو اس جماعت کو امیر ولایت علی رحمہ اللہ کی جماعت سے جدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، مدرسہ دیوبند کی سالانہ رویداد مسلسل ملتی ہیں۔ مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کی طالب علمی اور پھر مدرسی، پھر صدارت اور اپنے مشائخ ثلاثہ کی خلافت، پھر شیخ الہند بننے کے واقعات مشہور و معروف ہیں۔ دیوبند کے ایک نو مسلم طالب علم کا مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ سے تعلق۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ سے اپنا تعلق واضح کر دوں۔ غالباً 50 برس سے زیادہ عرصہ گزارا کہ میں نے بتوفیقہ تعالی مدرسہ دیوبند کی طالب علمی سے فارغ ہو کر امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی حکمت و سیاست کی تدریجی مطالعے کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس سارے سفر میں میری رہنمائی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے ارشاد سے ہوتی رہی۔ اس سفر کی پہلی منزل ہم نے 7 سال میں طے کی ہے۔ میرا یہ وقت سندھ میں گزرا۔ مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ کے نظریات سے شروع کر کے مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ، مولانا رفیع الدین، امام عبدالعزیز کے توسط سے امام الائمہ امام ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ تک ہم پہنچ گئے۔ ہمارے دل میں اس کتاب کے مطالب کا آہستہ آہستہ یقین اور پھر یقین میں رسوخ پیدا ہوتا رہا۔ اس سے ہم کتاب و سنت کو اطمینان سے سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ طالب علموں کی کئی جماعتوں کو ہم نے حجت اللہ پڑھائی۔ اس کے بعد ہمیں موقع ملا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کے بعض اسباق سنے۔ اسی زمانے میں نے مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ کا رسالہ حجت الاسلام مولانا شیخ الہند سے سبقاً پڑھا۔ اس میں مبالغہ نہ سمجھا جائے کہ ہمیں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے علمی مقام کی حیثیت اس کے بعد کسی قدر نظر آنے لگی۔ وہ بظاہر تو قاسمی سیرت کا نمونہ تھے، مگر باطن میں امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی حکمت کے متبحر ترجمان نظر آنے لگے۔ دیکھیے شیخ الہند اپنے موضوع الفرقان کے مقدمے میں امام ولی اللہ رحمہ اللہ کا نام کس مزے سے لیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔